لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو حج کا پورا پیکج تھا وتھ عمرہ کہ حج اور عمرے کا مکمل طریقہ سیکھیے، الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا آپ لوگوں کا۔ اب آخری جو ایک مرحلہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے حج کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، زیارت مدینہ منورہ کے آداب، احکامات اور مسائل جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ نہ جان کر اس جگہ پر بھی ہم بہت ساری بدعات کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور کس طرح عبادتیں کرنی ہیں۔ الحمدللہ فریضہ حج اگرچہ مکہ کی حاضری اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد مکمل ہو چکا ہے، یعنی جب ہم نے طواف وداع کیا تھا تو ہمارا حج مکمل ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ جانا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ حج میں آئے، حج کی ادائیگی کے لیے آئے، تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سلام پیش کرے اور مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرے، کیونکہ اس مسجد میں بھی نماز ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت درجات رکھے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں، بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو حج سے پہلے ہی مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا پیکج ایسا ہوتا ہے نا، اور بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو بعد میں مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اس طرف جانے کے لیے کچھ اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ احرام تو نہیں باندھنے کی ضرورت، لیکن ہاں صاف ستھرا لباس، خوشبو مرد لگائیں اور راستے پر جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ مکہ میں جہاں بھی ان کا قیام ہے وہاں پہ اپنا سامان رکھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے غسل کر لیں اور پھر سکون سے کپڑے تبدیل کر کے اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف پہنچیں۔ اگر جماعت تیار ہو تو پہلے نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اور وقت سے پہلے پہنچ گئے ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اچھا، مسجد نبوی کو مسجد نبوی ہی سمجھنا ہے، اس کو قبرگاہ یا آرام گاہ اس طرح سمجھ کے نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 ہی مسجدوں میں پڑھنے کا بہت اجر ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جو محراب نبوی کے ساتھ ہو یا ریاض الجنہ ہو، اور یہ سب سے مقدس مقامات ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے بغیر یہ کام کرنا ہوگا، اور اگر آسانی سے ہو سکے تو ریاض جنہ میں پہنچیں، ممکن ہو تو وہاں پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ پھر ریاض جنہ میں وہ جگہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رکھیں کیونکہ وہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کی گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ہاتھوں کو کچلتے ہوئے، دھکا مار کر، تکلیف پہنچا کر وہاں جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا، پہنچانا وہاں پر حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ آرام سے جگہ مل جاتی ہے کیونکہ ان مقامات پر بیٹھنا مستحب ہے، مستحب عمل کے لیے کوئی حرام کام کرنا نقصان دہ ہوگا۔ یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1000 نماز کے برابر۔ جو ہے نا کہ 50,000 نماز والی حدیث وہ ضعیف ہے، لیکن جو ایک نماز یہاں پہ پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نماز کے بعد آپ محراب کی طرف سے نکل کر بائیں طرف چلے گئے تو روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ روضہ اقدس کی جالیوں میں سنہرا دائرہ نما نشانات ہیں، تو ان میں سے جو درمیان والا بڑا دائرہ ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے
بالکل ساتھ ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت، محبت اور ادب و احترام کے ساتھ سلام و صلات پیش کرنی ہے۔ اس وقت بلا شبہ جذبات کی جو عجیب کیفیت ہوتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں، رونا آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ باتیں کریں، لیکن یہ مقام بہت ادب کا ہے۔ اسی لیے ادب کا پورا لحاظ رکھنا ہے، نہ جالیوں سے چمٹنا ہے، نہ بہت اونچی آواز میں سلام پیش کرنا ہے، بلکہ نظریں جھکی ہوئی ہوں، جالیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں، پست آواز میں آرام سے محبت کے ساتھ اپنا سلام پیش کریں۔ اور اس وقت تصور یہ کریں کہ میں حاضری دے رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں درود جب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو وہ خود سن رہے ہیں، کیونکہ یہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے اور اس کے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہم نے سن رکھی ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کے سلام پیش کرتا ہے تو میں خود اپنے کانوں سے ان کو سنتا ہوں۔ اس لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس یقین کے ساتھ سلام پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اور کس طرح سن رہے ہیں، واللہ عالم، یہ اللہ اپنے قدرت سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ نے آہستہ آواز میں سلام پیش کرنا ہے اور اس طرح کہنا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر ان کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا ابا بکر۔ پھر حضرت عمر فاروق کو بھی اسی طرح سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا عمر۔ پھر وہاں پہ کچھ مقامات ہیں جن کو ضرور دیکھیے، جیسے وہاں پر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں صفہ، ایک چبوترا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو اگر آپ کو بھی موقع ملے تو ضرور وہاں پہ بیٹھیں۔ پھر بڑے متبرک ستون ہیں وہاں پر، آپ ذرا سا اپنی گردن کو اونچا کریں، ذرا ادھر ادھر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ متبرک ستون نظر آئیں گے، جس میں سے ایک ہے جہاں پہ آپ نفل بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا بھی مانگ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ وہاں پر اس ستون کے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی نماز۔ پھر ایک ہے ستون توبہ، ایک ہے ستون جبریل۔ تو اس طرح کے مقامات آپ کو ملیں گے، وہاں پہ آپ جو ہے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ پھر ایک اور مقام ہے مسجد قباء، یہاں پر حاضری دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پر اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یعنی نفل پڑھتا ہے، اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو وہاں پہ مدفن ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ اور تابعین اور ان کی بڑی تعداد ہے۔ پھر ہے ازواج مطہرات، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور حضرت عثمان غنی، بی بی حلیمہ، یہ سب جنت البقیع میں ہیں، اور اس کو بھی ضرور دیکھیے اور وہاں پر ضرور دعا کیجیے۔ پھر یہاں پہ شہدائے احد ہے، احد کے پہاڑ کے دامن میں جو شہدائے احد کے مزارات بھی ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب چچا تھے حضرت حمزہ، اور کافی صحابہ بھی وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ گھر کی روانگی کی طرف لوٹیں گے۔ مکہ سے آتے وقت کچھ تحائف جیسے کہ آب زمزم ہو گیا، اجوا کھجور ہو گئی، اور جو بھی آپ کی استطاعت ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ضرور لے کے جائیں، اور جتنی دیر آپ وہاں پہ رہیں اتنی دیر تک آپ درود ابراہیمی پڑھتی رہیے۔ جی، تو اب یہ جانا نا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اب یہ جانیں گے کہ کیا نہیں کر سکتے۔ اچھا، مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس کو مسجد سمجھ کے جانا، اس کو قبر کی حاضری یا قبر پہ حاضری دینا ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے بھی ہیں کہ بھئی ہمیں تو مدینے والے کی طرف سے بلاوا ہے، نہیں، بلاتا اللہ ہی ہے، آپ نے یہاں پر صرف سلام کے لیے پیش ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ قبر کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا، تلاوت اور ذکر کے لیے بہت دیر تک بیٹھنا، اور طواف کرنا یا اس طرف کر کے منہ دعا مانگنا، یہ ممنون ہے، منع ہے۔ پھر عورتوں کا بہت دیر تک وہاں پہ بیٹھنا یا بہت آنا جانا کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں رکھا گیا۔ اچھا، کچھ حدیث ایسی ہیں جو موضوع اور ضعیف ہیں۔ سب سے پہلے یہی کہ جو مجھ سے
جو حج کرنے آیا اور جو مدینہ منورہ نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ قبر کی زیارت کے متعلق کچھ ایسی سنتیں جو ثابت نہیں ہیں، جیسے کہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا صرف سفر کرنا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے تحیۃ المسجد پڑھ کر سیدھے قبر مبارک پر چلے جانا، پھر قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا، پھر حصول برکت کے لیے جالیوں کو سے چمٹنا، دیواروں سے چمٹنا اور اس کو چومنا، یہ بالکل غلط ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر غیر جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں یا درود ہوتے ہیں ان کو پڑھنا، جیسے درود تاج، درود لکی، درود ماہی، درود اکبر اور مقدس، اس طرح کے درود تنجینا، اس طرح کی چیزوں کو بالکل وہاں پہ مت پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات کی نہیں ہیں۔ اپنی حاجات اور مرادوں کو کاغذ پہ لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا، قبر پہ قرآن خوانی یا نعت خوانی کرنا، قبر پر بیٹھ کے مراقبہ کرنا، قبر پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی زور زور سے تلاوت کرنا اور استغفار پڑھنا زور زور سے اور معافی مانگنا، یہ بالکل ممنون ہے۔ ہجوم کے باوجود سلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا، دعا کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا، اور یہ عقیدت رکھنا جس طرح کہ ہماری حاجات طیبہ میں پوری ہوئی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی پوری ہوں گی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا منع ہے۔ قبر پر بیٹھ کر درود بھیجنے کے بعد یہ سوچنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سب جانتے ہیں، ہمارے اہل و عیال کے بارے میں جانتے ہیں، اس طرح کی نیت کر کے بیٹھنا وہ بھی منع ہے۔ یا یہ کہ جو کچھ ہم قبر کے نزدیک کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ پھر یہ کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس طرح آپ کے سامنے عرضی پیش کرنا، جیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سامنے عرضی پیش کی جاتی ہے۔ بارش کے بعد جو سبز گنبد سے لگ کے جو قطرے گرتے ہیں ان کو جمع کر لینا، یا قبر مبارک کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ سب کچھ منع ہے، ممانعت ہے۔